الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة من نصف شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، فإن الله ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ويقول: هل من مسترزق فأرزق له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مبتلى فأعافيه، ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. رواه ابن ماجة رحمهم الله تعالى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام علماء کرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان ملت، ہمارے لیے، آپ کے لیے اللہ نے مغفرت کا ایک اور گولڈن چانس مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا، اور اسی نسبت سے ہمارے دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماتلی والا کے خادم عبدالمجید بھائی صاحب کا جو ہے بہت مرتبہ فون آیا کہ ہمارے یہاں آپ ایک پروگرام دے دو، تو اسی نسبت سے یہاں حاضری ہو گئی. اللہ پاک ان کے اخلاص کی بنا پر مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ مفید باتیں میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے ہو کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور بھائیوں، اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک گولڈن چانس ہے آدمی کی بخشش کا. میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ چکے اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنی ہیلتھ پر، اپنی تندرستی اور اپنی جوانی اور اس کے اوپر بڑا غرور تھا، قدرت کی ایک چھوٹی سی چیز، ایک وائرس، چھوٹی سی چیز، اس نے ساری دنیا کو تہس نہس کر دی. گزشتہ 15ویں شعبان میں ہم لوگ لاک ڈاؤن میں نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے دوست مولانا مشتاق صاحب جن کا انتقال ہو گیا کرماٹ کے،
انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا دعا کراؤ، مجھے اب بھی یاد ہے انہوں نے عشاء کے بعد کہا تھا کہ مولانا دعا کراؤ، کیا معلوم آئندہ سال ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ بتاؤ، یہ بندہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ یہ الفاظ انہوں نے یہ کہے تھے کہ کیا معلوم آئندہ سال ہم رہتے کہ نہیں رہتے ہیں۔ بالکل پکی بات ہے بزرگوں اور بھائیوں، کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ احوال، یہ سچویشن میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا یار کیا بات کرتے یار، جو اور کرتے مجھ سے بات ہوئی۔ تو اس لیے غنیمت سمجھو کہ اللہ نے یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ حضرت عطا ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں خصوصی پیکیج کے طور پر امت محمدیہ کو اللہ کی طرف سے عنایت ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی گفٹ ہے، خصوصی پیکیج ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے، آپ کی امت کے ساتھ مہربانی کی وجہ سے یہ 5 راتیں عنایت فرمائی ہے۔ جو بندہ ان 5 راتوں میں جاگنے کی کوششیں کر لیتا ہے، تھوڑی بہت عبادتیں کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں کی ایک رات یہ 15ویں شعبان ہے۔ اگر آپ حضرات کا ساتھ رہا، توجہ رہی اور اللہ کی توفیق شامل حال رہی، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں گا کہ ہمارے کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دارالعلوم میں دورہ حدیث جو لاسٹ ایئر ہے، اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے سنن ترمذی۔ اس کے اندر سنن ترمذی کے جو رائٹر مصنف امام ترمذی ہے، انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، بابو نصفی لیلۃ من شعبان، یہ اس کا ٹائٹل ہے چیپٹر کا۔ جو علماء پڑھے لکھے ہیں وہ سارے حضرات جانتے ہیں۔ اگر اس رات کا کوئی ثبوت ہے نہیں تو اتنی بڑی حدیث کی کتاب جس کے اندر پورا ایک چیپٹر اس کے متعلق نقل کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ بات بے بنیاد ہوگی کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے، نالج نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ ابھی ہمارے قاری عادل صاحب آپ کے سامنے جن آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ دخان کی وہ آیت ہے، 25ویں پارے کی یہ سورت ہے، سورہ دخان، بڑی فضیلت والی سورت۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جو بندہ جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک صبح تک اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور جو بندہ پورے جمعہ کے دین میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے۔ دنیا میں 15x20 یا 15x25 کا اگر فلیٹ بنانا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آدمی کو، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے آدمی، زندگی بھر کی کمائی لگا دیتا ہے، تب جا کے کچھ ایسا ملتا ہے کہ بیوی بچے سکون سے رہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ، مشفق اللہ، 5 منٹ 6 منٹ تلاوت کرنے کے اوپر جنت جیسی جگہ کے اندر ایک محل دے رہا ہے۔ حافظ لوگوں سے آپ اس کی انکوائری کر سکتے ہیں کہ سورہ دخان میں نون حافظ کو 7 منٹ لگے گی،
اور جو حافظ ہے اسے 5 منٹ لگے. بالکل آپ گھڑی لے لیں، میں ابھی تلاوت کروں انشاءاللہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. اور بینیفٹ کتنا بڑا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک 42 جگہ، جنت کی ایک 42 جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا و ما فیہا سے، دنیا میں تو کتنی چیزیں ہیں، امریکہ ہے، وائٹ ہاؤس ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، دنیا کے لوگ جس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی ایک 42 جگہ ان تمام سے افضل ہے. تو یہ سورہ دخان کی جو آیت آئی ہے اس میں فی لیلۃ مبارکہ کا جو لفظ آیا ہے، اس سے ایک مفسر گزرے ہیں جن کا نام ہے اکرمہ. ایسے نام ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں، نام رکھنا چاہیے، بہت اچھا عمدہ نام ہے اور مفسر ہے بہت اونچے درجے کے، اکرمہ. لوگ ایسا پوچھتے ہیں تو مولانا کوئی لیٹسٹ نام دو نا، لیٹسٹ ایسا کہ میں کہا بھائی دیکھو لیٹسٹ نام آپ کو رکھنا ہو تو شیطان رکھو، کوئی بھی نہیں رکھتا. ابلیس رکھو، بالکل لیٹسٹ کوئی بھی نہیں رکھتا. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ ایسا کہتے ہیں کہ نام لیٹسٹ نام چاہیے، ایسا بالکل کوئی نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو، انبیاء کے نام پر نام رکھو، صحابہ کے نام پر نام رکھو. ناموں کے اثر ہوتے ہیں. بالی ووڈ، ہالی ووڈ، کرکٹر اور اس طرح کے لوگوں کے نام رکھنے سے ان کے اثرات ہمارے نوجوانوں میں منتقل ہوتے ہیں. نوجوان بھائی سوری، ناراض مت ہونا، گیا مولانا کو پہلی مرتبہ عبد المجید بھائی نے بلایا اور یہ تو باؤنسر شروع، تو ایسا نہیں. کھری بات کہنی پڑتی ہے. ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ صحیح علاج کرے، وہی ڈاکٹر ہے. ہمارے نوجوان بھائی کو دیکھو، بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور ان کے ایکٹروں کا کیسا بھوت سوار ہے. ایک بھوت سوار ہے، اس کی ہیئر اسٹائل ایک طرف تو اس کی بھی ہیئر اسٹائل ایک طرف. بھلے پورا محلہ ہنسے تو ہنسے. اس نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہے تو یہ بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنے گا. اس نے جو ہے ٹائٹ ٹی شرٹ ایسی پہنی ہے کہ جناب رکوع میں جائے تو پیچھے والا پورا سطر دیکھے، یہ بھی بیچارہ ایسی ٹی شرٹ پہنتا ہے. معاف کرنا، لیکن اتنی اندھی تقلید، اتنا فالو کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس ایسی سینس نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو ہم ایکسپٹ کر سکتے نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، جوانوں، لباس پہنو، کمفرٹیبل آپ کا لباس ہونا چاہیے. آپ کسی مجلس میں بیٹھے، آپ کی ڈسپلن برقرار رہنی چاہیے. آپ کا سطر برابر ہو، آپ کا بال جو ہے برابر ہوں. بعض نوجوان کو ہم بلاتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ کیسے بال ہے، اور پھر منہ میں ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ بات کرتے بھی شرم آتی ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت اکرمہ بہت عمدہ نام ہے، اور ایک نام ہے جریر. حضرت جریر بہت بڑے صحابی تھے اور بہت خوبصورت صحابی تھے. کوئی نام نہیں رکھتا یہ جریر. بخاری شریف میں ان کا پورا واقعہ ہے ان کے اسلام لانے کا. تو نام رکھنا ہو تو جریر بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں. خیر، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ دخان کی اس آیت میں فی لیلۃ مبارکہ کا جو ورڈ آیا ہے، اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے. ریفرنس آپ کے سامنے کہ اس سے لیلۃ مبارکہ جو ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ میجورٹی میں جو مفسرین ہیں وہ اس سے 27ویں جو رمضان کی شب قدر ہے وہ مراد لیتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو جو ہے یہ بات پائی گئی کہ مفسرین نے اس کو مبارک رات قرار دیا ہے. اس لیے قرآن سے اور حدیث سے جب اس کا ریفرنس مل جاتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے یہ معمول چلا رہا ہے. خیر القرون سے بزرگان دین اور ہمارے دین سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اس رات میں عبادت کرتے آئے ہیں. تو کیا حرج ہے ہم اس رات میں عبادت کریں، اور کیوں ہم اس کا انکار کریں؟ یہ جرأت کہلائے. اس لیے
اس رات کی قدر ہونی چاہیے. جب اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی پیکیج ملا ہو تو اس کی قدر ہو. دیکھو اللہ پاک نے اس رات کو ڈسکلوز کیا. شب قدر کو جو ہے ڈسکلوز نہیں کیا، اس کو تو 5 راتوں میں چھپا دیا کہ رمضان میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ وہ اس رات سے زیادہ اہم تھی تھوڑی. تو اس لیے اللہ نے اس کو تو جو ہے بند رکھ دیا، اور جو یہ رات ہے 15ویں شعبان والی اس کو ڈسکلوز کیا ہے. کیوں؟ اس لیے غور سے سننا، اس لیے کہ اس رات میں اللہ پاک تقدیر کو ریلیز کرتے ہیں. تو کوئی بندہ محروم نہ رہے. غفلت میں آدمی کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو وہ محروم رہ جائے گا. اور اللہ پاک امت محمدیہ کے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو محروم رکھنا نہیں چاہتے. اس لیے اللہ نے اس کو ڈسکلوز کیا کہ 15 شعبان کو تم عبادت کرو، میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا. کیوں؟ کہ یہ تقدیر کے بننے کی رات ہے، روزیاں تقسیم ہوتی ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس بھائیوں کو کنفیوز ہوتا ہے. کیسا کنفیوز ہوتا ہے کہ مولانا ہم نے تو آج تک ایسا سنا ہے کہ اللہ نے تقدیر پہلے سے بنا رکھی ہے. انسانوں کے دنیا کے بنانے کے 50,000 سال پہلے، 50,000 ایئر، اس سے پہلے تقدیر تو بن چکی ہے. پھر ابھی تقدیر کا کیا مطلب؟ یہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے نوجوان کو. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا کنفیوز دور ہو جائے. علماء کے پاس ساری چیزیں ہیں. ہمیں اپنے علماء پر اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے. اعتماد اور بھروسے پر پوری دنیا چلتی ہے. ہم گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے پاس ہوتا ہے اسمبلیوں میں، فروری میں، جون میں ایسے بجٹ پاس ہوتے ہیں. تو بجٹ تو پاس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ریلیز کیا جاتا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ کر، وہ شعبے کو دیکھ کر، اس کے جو ہے خرچے کو دیکھ کر، اس کے حساب اس نے جو کیا ہے، سبمٹ کیا ہے، اس کو دیکھ کر بعد میں ریلیز کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے تقدیریں تو سب کی پہلے بنا رکھی ہے لوح محفوظ میں، لیکن اللہ پاک شب برات میں اس کو ریلیز کرتے ہیں. حدیث پاک میں غور سے سننا، آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی اس 15 شعبان تک مرنے والوں کی لسٹ ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں. میں حدیث شریف کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یکتب کل من بنی آدم حالک الی شعبان، شعبان تک جو مرنے والے ہیں ان کا نام ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے. آسمانوں میں فرشتے اس کی ایکٹیویٹیز اور موومنٹ سے ہنستے ہیں کہ لوگ یہ بیچارہ بنگلہ بنانے میں پڑا ہے اور اس کا تو ہمارے پاس نام بھی آ چکا ہے. فرشتے آسمانوں میں ایسے آدمی کے اوپر ہنستے ہیں کہ یہ تو بیچارہ اپنی لائف بنانے کے چکر میں پڑا ہے، امیج بنانے کے چکر میں، فیوچر بنانے کے چکر میں پڑا ہے، آئیڈینٹی بنانے لیے. آج کل کی سب اصطلاح لینگویج ہے، لوگ بہت نوجوان بہت اس سے آئیڈینٹی ٹھیک ہے بھائی، آئیڈینٹی ہے، لیکن آئیڈینٹی کے چکر میں سب کچھ کو بھلا دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. آئیڈینٹی بناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، دین کو باقی رکھ کے بناؤ، ایمان کو باقی رکھ کے بناؤ،
ایمان کو ختم کر کے آئیڈینٹی بناؤ گے تو اس آئیڈینٹی کا کیا ہے؟ مرتے وقت تو ساری آئیڈینٹیاں ختم ہو جاتی ہے، ایک ہی آئیڈینٹی باقی رہتی ہے۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ پوری پلاننگ کر رہا ہے، میرج کروں گا، یہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، حالانکہ اوپر میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس کا نام دے دیا ہے کہ آئندہ شعبان تک اس کی روح کو قبض کر لینا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے گھر کے اوپر پولیس تھانے سے فون آ گیا ہو کہ بھائی فلانے مدر کے اندر تم ڈاؤٹ فل کیس کے اندر ہو، تم کو بھی یہاں آنا ہے، بتاؤ آدمی کی کیا حال ہو جاتی ہے؟ نہ اسے کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ بات اچھی لگتی ہے، نہ کچھ اچھا لگتا ہے۔ بس اس کی ٹرائی یہ ہوتی ہے، فلی ٹرائی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مجھے وکیل مل جائے، کوئی بیرسٹر مل جائے کہ جلدی سے میں بے قصور مجرم، بے قصور میں ثابت ہو جاؤں کہ میں مجرم نہیں ہوں، بے قصور ہوں، اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ لیکن یہ دنیا کا جیل خانہ ہے۔ تو آخرت جہنم جو اللہ نے ہمیشہ ہمیش کی جیل بنائی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ راتیں عنایت فرمائی ہے۔ لیلۃ من نصف شعبان، اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب جو ہے یہ فارسی زبان کا ورڈ ہے، اور برات یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، دونوں کو ملایا تو دونوں کو ملا کے اب معنی نکلا چھٹکارے کی رات۔ شب برات کا میننگ بتایا میں نے، چھٹکارے کی رات ہے۔ آدمی کس میں پکڑا ہوا تھا تو اس کو چھٹکارے کی رات کیوں کہا گیا؟ کہ آدمی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کی آگ میں پکڑا ہوا تھا، اللہ پاک اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں آج کی رات میں کہ تمہیں جہنم میں نہیں جلایا جائے گا، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا نام لیلۃ البرات ہے، عربی میں۔ تو برات کا معنی ہے اللہ تعالی آزادی دیتے ہیں، چھٹکارا دیتے ہیں، اللہ ذلتی سے عزت کی طرف آدمی کو لے جاتے ہیں، اس لیے اس کو برات کہتے ہیں۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، جب اللہ پاک کا اتنا اعجاز، میں نے جو روایت حضرت علی کی پڑھی، اس میں فرماتے ہیں کہ جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے، جیسے سورج ڈوبتا ہے، اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پر آ کر اللہ کی طرف سے ندا شروع ہوتی ہے، آوازیں شروع ہوتی ہے، اللہ پاک اعلان کراتے ہیں۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ هل من مستغفر فاغفروا له، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک پہلے آسمان سے آواز دلاتے ہیں، او گنہگارو آؤ، نافرمانو آؤ، نا امید نہ ہو جاؤ، تمہارے رب کو نا امیدی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنے پاپ کر لیے تم نے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ علامہ رومی فرماتے ای درگاہ ڈر گئے نا امیدی نے، باز آنچے کر دی باز پراشچت کرنے کا موقع ملتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ پراشچت کرنے کے موقع ہے، تلافی جس کو ہم کہتے ہیں، تو بھائی ہو گیا، بشر ہے، ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ کتنے رہی، ماں باپ ہو، ماں باپ، لڑکا یا لڑکی، میل یا فیمیل، کچھ قصور کرے تو باپ وارننگ دیتا ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ جو હવે પછી તને કહી દીધું, હવે પછી આવું નહીં ચાલે, હવે તે જો આવું કર્યું તો ઘરની બહાર કાઢી મૂકીશ। کون کہتا ہے؟ باپ، جو اس کے لیے شفیق ہے،
اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، خون پسینہ ایک کر کے اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بڑا کرتا ہے. وہ باپ اس کو لیٹ گو کرنے کے لیے تیار نہیں. ماں لڑکی کو کہتے کہ جو હવે બહુ થઈ ગયું કહેતા વખત મેં તને માફ કરી દીધું, હવે આવું છું તો હું તને માફ نہیں کروں. کون کہتی ہے؟ ماں. ماں ایسا کہتے ہیں. ممتا جس کی مشہور ہے وہ ماں ایسی کہتی ہے کہ اب کے بعد معافی نہیں. قربان جائیے اللہ رب العزت کے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ معاف نہیں. لاسٹ ایسا کبھی نہیں کہتے اللہ کہ لاسٹ اینڈ فائنل بس ختم، ایسا کبھی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ. مرنے تک جب تک ملک الموت سامنے نہیں آتے ہیں تم سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آنسو بہا لو. قسم خدائے پاک کی کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک چلے جائیں پھر بھی اللہ کی رحمت ایک جھونکے میں سب صاف کر دے. پورے گجرات کے گناہ ملاؤ نے، بڑی سیدھی نہیں، پورے گجرات کے گناہ ملاؤ تو بھی آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھوئیں گے. تمہارے میرے تو پرسنل کی تو بات نہیں ہے، پورے ساموہک گناہ کو ملاؤ تو بھی آسمان کی بلندی کو نہیں چھوئیں گے. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اگر پرسنل کسی ایک آدمی کے بھی گناہ اتنے ہوں کہ وہ آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں لیکن اسے پچھتاوا ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے گناہ کو نہیں دیکھتا، میں تیرے آنسو کو دیکھتا ہوں. اللہ کے یہاں بندے کے آنسو کی قدر ہے. حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آنسو نکلا ہو تو اس آنکھ کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ ڈویا ہوا دودھ تھنوں کے اندر واپس جانا ناممکن ہے. جو دودھ نکالا گیا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا ہے. اسی طرح جو آنکھیں اللہ کے راستے میں جاگی ہے، جن آنکھوں نے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں، میرے بزرگوں یہ تمہارا میرا پروردگار ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. 70 ماہ تو ایگزامپل کے لیے بولتے ہیں، وہ تو 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو بطور ایگزامپل پیش کرتے ہیں ہم. تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اس لیے بھائیو ان راتوں کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. 15 شعبان تھی، جبریل امین علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا یا رسول اللہ آسمان کی طرف سر اٹھائیے. پیاری روایت ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آسمان کی طرف سر اٹھائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ سارے پردے اللہ نے ختم کر دیے. اللہ کے رسول کو لائیو جنت کے 8 دروازے، 8 گیٹ اوپن نظر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی دھرتی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ نے سارے حجابات پردے ختم کر دیے. آنکھوں کے سامنے 8 گیٹ، جنت کے 8 گیٹ، 8 گیٹ بنے ہوئے ہیں، 8 گیٹ کھلے ہوئے ہیں. ہر گیٹ کے اوپر فرشتہ ہے استقبال کے لیے. ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک آج کی رات میں جو بندہ رکوع کر رہا ہے میرے پاس سے اس کو گزار دے، میرے دروازے سے اس کو انٹری دے دے. یہ حدیث خواجہ عبد القادر جیلانی، چہرہ ان کا نورانی،
سینے میں آیات قرآنی سناؤں میں تمہیں ان کی زبانی، انہوں نے اپنی کتاب دنیا کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جو بندہ آج کی رات رکوع میں ہو، باری تعالیٰ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دروازے سے اس کو انٹری دے دے۔ دوسرا دروازہ والا کہتا ہے کہ باری تعالیٰ جو بندہ بندی آج کی رات میں سجدے میں پڑے ہوئے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں، مناجات کر رہے ہوں، باری تعالیٰ ہماری درخواست اور ریکویسٹ ہے کہ اس بندے کی انٹری ہمارے دروازے سے ہو جائے۔ یہ دوسرا گیٹ والا۔ تیسرے والا کہتا ہے اے اللہ جو بندہ آج سسکیاں لے لے کر کے رو رہا ہے، اے اللہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بندے کی انٹری مجھ سے تو دے دے۔ چوتھا کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیرا بندہ آج کی رات میں ذکر کر رہا ہو تو اس کی انٹری میرے گیٹ سے دے دے۔ الغرض آنکھوں کے آنکھوں گئے اللہ کے سامنے وہ اعمال پیش کر رہے ہیں۔ خواجہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ کیا حرج ہے اگر ہم یہی سارے اعمال کر لیں تو کیا حرج ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم اتنا کام کر لیں، ہمارے پاس بہت وقت ہے، تھوڑی نماز پڑھ لیں، اس میں رکوع تھوڑا لمبا کر لیں، سجدہ لمبا کر لیں، دعا مانگ لیں، ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں تو ہر گیٹ سے انٹری ہو جائے گی۔ کسی نہ کسی ایک گیٹ سے تو بلاوا آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے اتنا نا امید نہیں ہونے کا اور اپنے آپ کو اتنا قطر مجرم اور قطر جہنمی نہیں سمجھ لینے کا کہ بس اب تو میں گیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے یہاں امید اور خوف دونوں 50-50% ہونے چاہیے۔ امید بھی رکھو، خوف بھی رکھو۔ تو حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ آنکھوں کے اس دن میں، اس رات میں کھولے جاتے ہیں اور آسمان سے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اپیل کرتا ہوں کہ آج کی رات، ویسے پڑھ چکی لی، آج کی رات کے لیے کوئی عبادت خاص نہیں ہے، غور سے سننا، کوئی عبادت خاص نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت آدمی اس کے اندر نقل و حرکت کر لے اور اس بشارت کے اندر آ جائے، اس لیے علماء نے تھوڑے بہت اعمال بتائے ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصر پیش کر دیتا ہوں۔ کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ رکوع والے کے اندر آئیں ہم تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، لمبی نماز ہے، لمبا رکوع ہو جائے گا، لمبا سجدہ ہو جائے گا، تو رکوع سجدے والے دروازے میں آپ آ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت والے دروازے سے انٹری ملے تو فل قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے اسلام میں کوئی زور جبری نہیں ہے، کوئی آپ کی باڈی ساتھ نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے منع کیا ہے۔ اگر آدمی کو نیند آتی ہے، وہ نیند تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ اگر نیند آتی ہو تو سو جانے کا، بھوک لگی ہو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کھا لینے کا، پیشاب ٹوائلٹ کی حاجت ہو آدمی کو، واش روم جانا ہو تو فارغ ہو جانے کا، بھلے جماعت جاتی ہو۔ یہ ہمارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور بھاگتے امام آتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ پہلے فارغ ہو جاؤ، اپنے آپ کو فری کر دو۔ تو پورا قرآن پڑھنا ضروری نہیں۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد تھی، چلو آپ نے مغرب کے بعد نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، نو پرابلم، ابھی پڑھ لیجئے۔ سورہ واقعہ پڑھیں گے، فقر و فاقہ سے آپ نکل جائیں گے۔ سورہ ملک کی تلاوت کر لیجئے، عذاب قبر سے سیفٹی۔ سورہ دخان جو ابھی بتائی اس کی تلاوت کر لیجئے 25ویں پارے میں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیجئے۔ یہ ساری صورتیں پڑھنے میں 15 منٹ بھی نہیں جائے گی، آپ یہ مت سمجھنا کہ بہت وقت چلا جائے گا، 15 منٹ بھی آپ کی نہیں جائے گی جو میں نے صورتیں بتائی وہ پڑھنے میں، کیونکہ 3 پیج کی صورتیں ہیں، 2 پیج 3 پیج 4 پیج اتنی صورتیں ہیں۔ تو اگر تلاوت کرنا ہے تو اس طرح تلاوت کیجئے تاکہ تلاوت کے دروازے سے آپ کو انٹری مل جائے۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گر گرانے والے اللہ کے سامنے رونے والے جو دروازہ ہے اس میں سے انٹری ملے تو تھوڑا بہت اللہ کے سامنے تنہائی میں رو لیجیے، رو لیجیے۔ آپ اپنے بیڈ روم میں جا کے بھی اطمینان سے عبادت کر سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، یہ تو ہے کہ بھائی لوگ ذرا ملے ہوئے ہو تو ذرا شوق ہوتا ہے آدمی کو ایک دوسرے کو دیکھ کے، کہتے ہیں نا مسل مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو ایسا ہے کہ بھائی دو چار آدمی جمع ہوتے ہیں تو ذرا شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، اس لیے۔ ورنہ حقیقت تو یہی تھی کہ آدمی اپنے گھر پر اطمینان سے جو عبادت کرے۔ کوئی بات نہیں، اگر وائف والا ہے، دونوں ہسبینڈ وائف دونوں مل کے جو ہے اطمینان سے بیڈ روم کے اندر عبادتیں کرے، کوئی بات نہیں ہے، محبت بھی بڑھے گی۔ یہ سنتیں ہم نے چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنے کا الاؤ نہیں ہے قبروں کے سامنے۔ تو ایسے گھروں میں نمازیں نہ پڑھ کر اس کو قبرستان نہ بناؤ، سنتیں نفلیں گھر پہ پڑھنے کے عادی بنو۔ فجر کی 2 سنتیں، کتنا بڑا انعام اس کا ہے، کتنا بڑا بینیفٹ۔ علامہ دمنیری رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اور علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے حسن حسین نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ فضائل نقل فرمائے ہیں کہ جو بندہ فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتا ہے، اللہ اس کو کیا بینیفٹ عطا فرماتے؟ سب سے بڑا بینیفٹ، سب سے بڑا بینیفٹ یہ کہ گھر کی کھچ کچ، فیملی میٹر ختم۔ 2 رکعت نماز فجر کی سنت موقدہ گھر میں پڑھنے کا بینیفٹ کیا؟ روزانہ جو کچھ نہ کچھ گھر میں گڑبڑی ہوتی رہتی ہے نا، وائف اینڈ ہسبینڈ کے اندر، مدر اینڈ لو فادر اینڈ لو کے ساتھ جو بھی ہوتا رہتا ہے، دیرانی کے ساتھ جیٹھانی کے ساتھ، اور یہ پتہ نہیں کیسے ہمارے یہاں ہے، ہماری کمیونٹی جو آگے نہیں بڑھ رہی ہے، جو ہمارے یہاں پروگریس نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ فیملی میٹر نے سب ڈسٹرب کر دیا ہے۔ آج کے رات اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ صحیح کرو، خصوصاً وہ رشتے جو خونی کہلاتے ہیں، بلڈ ریلیشن شپ، بھائی، ماما، مامی، ماسا، ماسی، پھوپھی، ہوا، یہ سب یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو نبھاؤ۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يدخل الجنت قطاع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا، تعلق کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سوچو نوجوان بھائی، سوچے اپنی جگر کا ٹکڑا جس آدمی نے تم کو دیا ہے، اللہ کے دین کی لاج رکھتے ہوئے، ایک نکاح کی لاج رکھتے ہوئے وائف بنا کے تمہیں دیا، اس کے ساتھ انبن نہ کتنی تھارا پانی گھر جوانو نہیں، بالکل نہیں، نہ کتنی انہیں جاؤ ہے تو بچے آوانو نہیں۔ اللہ تمہاری لینگویج ہے۔ ارے جس باپ نے اپنے جگر کا کلیجہ تجھے نکال کے دیا ہے، یہ تو شریعت کی لاج رکھی ہے کہ باپ اس کو جو ہے بھوکے مارتا تھا، 20-22 سال تک باپ کے پاس پلی تو بھوکی سوتی تھی، ارے تیرے گھر نہیں کھاتی تھی، ایسا اچھا کھاتی تھی وہ، لیکن شریعت نے یہ قانون بنایا ہے تو اس کا فالو کر کے وہ تیرے گھر آئی ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ نکاح پڑھ کے لڑکی لڑکے کے گھر جاتی ہے، تو وہ تو اللہ کی شریعت کا لاج رکھی ہے، اور تم اس کی لاج نہیں رکھتے ہو، اسے باندھی سمجھتے ہو، نوکرانی سمجھتے ہو، اور اس کے ساتھ یہ لینگویج۔ اور اتنے سے اوپر بس نہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ ارے گالی، جس کے ساتھ ایک بیڈ پر تم سو رہے ہو، کبھی پیار جتاتے ہو، شادی سے پہلے کہتے تھے کہ ارے بول تجھے کیا چاہیے، ارے کیا، کیسے ممتاز کے لیے شاہجہاں نے تاج محل بنایا تھا، میں تیرے، وہ تمہارے وعدے کہاں گئے؟ ارے بھائی تاج محل نے اس کی باتیں چھوڑ، ٹائم پر تیل کا ڈبہ لا کے دے گا نا تو بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ٹائم کا اگر تو تیل کا ڈبہ لا کے دے دے گا اور ٹائم پر لائٹ بل بھی بڑھ دے گا تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ رسپانسبلٹی نہیں ہے نوجوان کے پاس،
وہ تو بیچاری جھگڑا کرے گی نہیں. میں تمہیں کیارનું કીધું કે તેલનો ડબ્બો પૂરો થઈ ગયો, તમે તો જોમરતા જ નથી ને, તો جھگڑا شروع. ریسپانسبلٹی نہیں ہے نوجوان کے پاس. شادیاں تو کر لیتے ہیں, شوہر بن جاتے, باپ بن جاتے, لیکن ریسپانسبلٹی نہیں, احساس ذمہ داری نہیں. تو پہلا بینیفٹ کیا؟ فیملی میٹر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دیکھو میرے بھائی, فرسٹ یونٹ کسی بھی کمیونٹی کو بنانے کا فرسٹ یونٹ آدمی کا گھر ہے. گھر صحیح, محلہ صحیح, محلہ صحیح, کمیونٹی صحیح. اگر آپ مسلم سماج بنانا چاہتے ہیں, جو ہمارے جمعیت والے اصلاح معاشرہ کرتے ہیں کہ بھائی اصلاح معاشرہ, ہمارے عارف بھائی ماشاءاللہ آتے ہیں ہمارے جب پروگرام ہوتے ہیں تو جمعیت کے, تو ہم اصلاح معاشرہ کا پروگرام کرتے ہیں. تو اصل تو کیا ہے؟ اصل ہر آدمی اپنا گھر, یہ فرسٹ یونٹ ہے. یہ اسٹیپ صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ پورا سماج صحیح ہو جائے گا, پوری کمیونٹی اور یونٹی قائم ہو جائے گی. یونٹی قائم کرنے کے لیے کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آنے والے ہیں کہ جبریل آ کے یونٹی قائم کریں گے. مجھے اور آپ کو جو ہے لیٹ گو کا سسٹم اپنانا پڑے گا, بڑا دل رکھنا پڑے گا, ویژن کو صحیح کرنا پڑے گا, سوچ کو مثبت اور پازیٹو بنانا پڑے گا. آج ہماری سوچ اتنی نیگیٹو ہو گئی ہے کہ ایک بھائی کے بارے میں بھی پازیٹو تھنک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بھائی, ارے بھائی پازیٹو ویژن رکھو, اپنا فائدے میں رہو گے, سکون والی زندگی گزارو گے. قسم خدا پاک کی, میری بات یہ آپ نوٹ کر لو, اپنی سوچ جو ہے وہ صحیح بناؤ, کبھی پریشانیاں نہیں ہوگی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے سماج میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور کیسے جھگڑے ہوتے ہیں, اللہ اللہ کیسے جھگڑے ہوتے ہیں. پولیس تھانوں کے چکر, پھر یہ ایم ایل اے کو بلاؤ, نہ وہ مہانگر پالکا والے کو بلاؤ, نہ اس کو بلاؤ, نہ اس کو بلاؤ, پھر شروع. تو بھائی کیوں جھگڑا کرتے ہیں, ہے نا. خیر بہت بات آگے نکل جائے گی. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ فجر کی 2 رکعت نماز گھر میں پڑھنے کا بینیفٹ یہ ملا کہ فیملی میٹر ختم, رزق کا معاملہ. جو آدمی کو کہتا ہے مول صاحب اتلو کماؤ, جتو پیسہ تو بو جائے, تو کہیں جائے تے خبر نہیں پڑتی, چھلے سرواروں کرے تو جیرو. یہ برکت نہیں ہے, برکت, برکت ہو برکت. تو اس کے اندر تھوڑی سیلری میں بھی آدمی کا بچتا ہے, اس کو برکت کہتے ہیں. ہمارے مولانا لوگوں کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ 8,000, 10,000, 12,000. تو اگر کسی جگہ مل جائے تو 12,000 روپیہ پہ, اور الحمدللہ پھر بھی مہینے کے آخر میں 1,000-2,000 جیب میں ہوتے. مہینے کیا کہتے, کیوں؟ برکت بچا کے رکھا ہے اس کو. تو اصل یہ ہے کہ اگر یہ 2 رکعت نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے. تیسرا بینیفٹ بتاؤں, دعا دے دینا میرے کو, اور کچھ نہیں چاہیے. مجید بھائی نے کھلا تو دیا ماشاءاللہ, بہت اچھی دعوت کھلا دی, اب تو کھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس لیے دعا دے دیجئے گا. کیا کہ اگر آپ 2 رکعت نماز کنٹینیو, 1-2 مرتبہ نہیں, آپ 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ گھر پر پڑھ کے مسجد پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے, یعنی دنیا سے ایمان کی حالت میں جائیں گے. سمبول لگ جائے گا کہ بھائی یہ ایمان والا ہے, اس کے اوپر سکہ لگ جائے گا. اتنی بڑی بات. تو یہ بینیفٹ ہے گھروں میں نماز پڑھنے کا. اس لیے بھائیوں, گھروں میں نماز پڑھو, گھروں میں عبادت کرو. کون سی؟ یہ نفل. فرض تو جو ہماری ہے وہ تو مسجد میں آنا پڑے گا اس کے لیے تو, لیکن جو نفل عبادتیں ہیں وہ آج ہم گھروں میں کرتے نہیں ہیں. ذکر نہیں کرتے, تلاوت نہیں ہوتی, اور دوسری عبادتیں گھروں میں نہیں کرتے, تو گھروں میں برکتیں اٹھ جاتی ہیں, ہے نا. اور دوسری بات کہوں, نوجوان ناراض تو نہیں ہوں گے نا, جو اپنے پرائیویٹ روم ہوتے ہیں, موم ڈیڈ کو دیکھتے ہیں, بھائی وہ ان کے روم میں چلا گیا, بچہ اس کے روم میں چلا گیا, سمجھے نا.
اب بیچارہ جو ہے ہمارے ان کے جو ہے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سی دنیا کی اسٹڈی کر رہے ہیں وہی جانتے ہیں. غور سے سننا، وہ وہی جانتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ جس جگہ پر گناہ ہوا ہے کل قیامت کے دن یہ جگہ وٹنس بنے گی، گواہ بنے گی اللہ کے دربار میں. تو جس جگہ کو ہم نے گناہ کر کے ناپاک کیا ہے اسی جگہ کو عبادت کر کے پاک کرو. یہ راز ہے. ہم فرض نماز کے بعد سنت کا پڑھتے ہیں، جگہ تھوڑی بدلتے ہیں. فرض پڑھی اس کے بعد سنت پڑھنے کے لیے جگہ تھوڑی بدلتے. کیوں؟ قیامت کے دن یہ جگہ، یہ سجدے کی جگہ جو ہے وٹنس بنے گی، ساکشی گواہی دے گی اللہ کے دربار میں کہ میرے اوپر اس نے سجدہ کیا تھا. تو جس گھر کو میرے نوجوان بھائی نے شیطانی حرکت کی وجہ سے، میری نوجوان بہن نے شیطانی اور نفسانیت کی وجہ سے گناہ کا اڈا بنا دیا تھا، اگر اس کے اندر تھوڑی بہت اس رات میں تلاوت ہو گئی، اللہ کا ذکر ہو گیا، نماز ہو گئی، تو انشاءاللہ وہ نورانیت آ جائے گی. اس لیے عبادتیں گھروں میں کرو گے، اللہ پاک توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توفیق ہم کو جو ہے بتلایا ہے. اس لیے پرٹیکولرلی اس کی کوئی ایسا طے نہیں ہے کہ یہ عبادت، بس ہم کو تھوڑے تھوڑے اعمال کرنے ہیں. جب تک کہ آپ کی باڈی آپ کو ساتھ دے رہی ہے، جب تک جو ہے آپ کے اندر نشاط اور چستی باقی ہے، تب تک آپ عبادت کرو. نہیں ہے اطمینان سے سو جاؤ. گھر والوں کو بول دو کہ مجھے تہجد کے وقت میں اٹھا دینا، تہجد کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھ لو، مغرب کی نماز اور عشاء تو پڑھ ہی لی. الحمدللہ مسلم شریف کی روایت میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت عثمان اس کے راوی ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ جس بندے نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کی ہے، بھلے وہ سویا ہے، اللہ پاک پوری رات کا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے. ہم فرماؤ ہم ثواب، سو بھی اور نیکی بھی لو. اس سے زیادہ آسانی اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے زیادہ اللہ کیا پھر رحم کرے گا؟ تو اس لیے بھائیوں، ہم اور آپ مل کے اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس رات میں ہم کو دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جن گناہوں کی بنا پر مغفرت نہیں ہوتی ان سے ہم معافی مانگیں. بہت سے ایسے گناہ ہیں، مجلس وقت ہو رہا ہے اس لیے مختصراً بات یہ بتلاتا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی فائل پینڈنگ میں رکھ دی جاتی ہے. جیسے کورٹ میں کیس چلتا ہے تو جج صاحب کیا کہتے ہیں؟ تاریخ تاریخ تاریخ، تو تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. تو ایسے اگر یہ گناہ ہے تو جج صاحب کہیں گے اوپر سے ان کی فائل پینڈنگ میں رکھو. فرشتوں کو کہیں گے کیوں؟ کہ ماما کے ساتھ اس کے تعلق اچھے نہیں ہیں، بھائی کے ساتھ تعلق اچھے نہیں ہیں. قطع رحمی کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں. شراب کا عادی، جو شراب کا عادی بنا ہوا ہے، ایک تو ایک آدھ دو مرتبہ ایسے پی لی بے خبری میں، یا کسی نے ایسے چالاکی کر لی، وہ بات الگ ہے. ایک ہے شراب کا جو عادی بنا ہوا ہے اور اس سے توبہ کرنا نہیں چاہتا، ایسے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اس رات میں نہیں کرتے. تیسرا کینہ پرور. کینہ پرور کا مطلب کیا؟ دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، میل رکھنا. جیلیسی، پروفیسر جیلیسی، کاروباری جاب کی جیلیسی ہوتی ہے، اور طرح طرح کی جیلیسی، بہت جیلیسیاں ہوتی ہے. تو وہ جو جیلیسی آدمی کے دل میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے جب تک تیرا سینہ تو صحیح نہیں کرے گا تیری مغفرت نہیں. سینہ صحیح کرو. تو اس لیے بھائیوں، اگر کینہ ہے تو دل میں سے نکال دو. ہم تو تقدیر پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم تقدیر پر بلیو کرتے ہیں. ہر ایک کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، ہم کیوں جلیں، ہم کیوں کینہ رکھیں. چوتھا تکبر کرنے والا، گھمنڈی آدمی جو ہوتا ہے، ایگو رکھنے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے. مجھے اور آپ کو کیا حق ہے؟ ہم نطفہ، ناپاک نطفے سے بنے ہوئے. حضرت علی کا ارشاد ہے کہ کسی آدمی کو اپنی شخصیت پر بہت پراؤڈ ہے تو اسے واش روم میں اس کے دو پیروں کے بیچ میں سے نکلنے والی نجاست کو دیکھ کے اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے. کتنی بڑی بات بتائی ہے حضرت علی نے. ہمارے نوجوان کو تھوڑی معاف کرنا، چاہے میل ہو کے چاہے فیمیل ہو،
تھوڑی اللہ نے پرسنالٹی دے دی ہو تو اتنا اونچے چلتا ہے. تھوڑی یعنی ارے بھائی پرسنالٹی ملی ہے تو اس کو ہضم کرو, خوبصورتی ملی ہے اسے ہضم کرو. یہ پراؤڈ کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو پراؤڈ کرنے کے لیے تھوڑا ہے. اللہ نے کوئی ڈگری دے دی ہے تو پراؤڈ کے لیے تھوڑی ہے, خدمت کے لیے. آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے تو آپ خدمت کریں, مالدار ہیں خدمت کریں. آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی خوبصورتی ہے تو حضرت یوسف کا رول ادا کریں, عورتیں حضرت مریم کا رول ادا کریں. کیوں اپنی خوبصورتی کو داغدار کرتے ہو, کیوں اپنے کیریکٹر کو خراب کرتے ہو؟ تو پراؤڈ, میں نے اس لیے مثالیں دی کہ پراؤڈ کی بہت قسمیں ہیں, گھمن کی بہت قسمیں, الگ الگ ٹائپ کا لوگوں کو گھمن ہوتا ہے. تو جو گھمندی ہوتا ہے اللہ پاک اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں. تو بزرگوں یہ اعمال ہے, یہ گناہ ہے. ان گناہوں سے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے, چاہے کتنی شب برات ہماری زندگیوں میں آئی ہو, اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے آئندہ 15 شعبان ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں, یہ ہم اور آپ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے آج ہی تہیہ کریں اور یہاں ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ جن گناہوں کو یہاں جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ان گناہوں سے میں ضرور توبہ کروں گا. ویسے تو سارے گناہ سے, لیکن جن گناہوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہے ان گناہوں کو دھیان میں رکھ کر کے آپ کو توبہ کرنا ہے کہ ہم ان گناہوں سے فوری طور پر توبہ کرتے ہیں. امیڈیٹلی آپ کو توبہ کرنی ہوگی ان گناہوں سے. تو انشاءاللہ آج کی رات کا انعام جو مغفرت کا ہے, اور مغفرت یہ بہت بڑا انعام ہے. مغفرت یہ بہت بڑا انعام ہے. اس لیے بھائیوں اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر لو, تھوڑی سی جدوجہد کر لو. انشاءاللہ اس کا بینیفٹ آپ کی نسلیں دیکھے گی. جب اللہ نے دربار سجایا تو دربار سجا ہوا ہو, ہم اور آپ جو ہے مرک ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو. محمود نے جو ہے, محمود غزنوی آپ جانتے ہیں بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے, اعلان کیا کہ آج میرا دربار سجا ہے, مانگو مانگو, جو مانگے گا وہ میں دے دوں گا. کوئی یہ مانگ رہا ہے, کوئی یہ مانگ رہا ہے. اس کا ایک جو ہے پرائیویٹ سیکریٹری تھا ایاز نام کا, تو لوگ اس سے بہت جیلسی رکھتے تھے. پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے تو بہت تو بادشاہ اس کو بہت چاہتا ہے. اور در حقیقت وہ اس کی عورتہ جو اس کے پاس تھی, کیا اس کے پاس جو سینس تھی وہ بادشاہ لوگوں کو بتانا چاہتا, دیکھو اس کے پاس ایسی عقل ہے. تو اس نے کہا ایاز نے کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایاز تم بھی تو کچھ مانگو, یہ سارے لوگ مانگ رہے ہیں تم نہیں مانگتے. کہا بادشاہ پرومس بادشاہ کی زبان ہے, آج ہم نے زبان دی ہے, پرومس ہے کہ میں تم جو مانگو گے وہ دے دوں گا. پھر ایاز نے کہا کہ پرومس بالکل وعدہ. بادشاہ سلامت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ایاز نے کہ میں تو اس کو مانگتا ہوں. بادشاہ سلامت نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو تم نے پراپرٹی مانگی, کسی نے یہ مانگا, کسی نے عہدہ مانگا, کسی نے عہدہ مانگا. ایاز نے کس کو مانگا؟ ایاز نے اس کو مانگا کہ خود بخود سب اس کا ہو گیا. بادشاہ جس کا ساری چیزیں اس کی. تو اس لیے آج کی رات میں اللہ مانگو کہ اللہ تو ہمارا بن جا اور ہم کو اپنا بنا لے, تو دوسری چیزیں تو خود بخود آئے گی. آٹومیٹکلی اللہ پاک ساری چیزیں دیں گے, کیونکہ جو بندہ اللہ کا ہو جائے گا پھر اللہ پاک اس کو کوئی ٹینشن میں رکھیں گے, کوئی ٹینشن میں نہیں رکھیں گے. اس لیے آج کی رات میں دعا کرنی ہے. ایک دعا حدیث میں آئی ہے جو بتاتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, بہت بڑا احسان ہے حضرت عائشہ کا امت پر. 1/3 دین حضرت عائشہ نے امت کو سکھایا ہے. یہاں تک کہ اپنا پرائیویٹ معاملہ جو میاں بیوی کا ہوتا ہے پرائیویٹ, وہ بھی حضرت عائشہ نے امت کی تعلیم کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے بتایا ہے. تو ماں عائشہ نے سوال کیا کہ رسول اللہ ایسی رات میں کیا دعا مانگوں؟
تو اگرچہ یہ دعا اللہ کے رسول نے شب قدر کے لیے بتائی تھی، لیکن مفہوم یہ نکلا کہ کوئی بھی برکت والی قدر والی رات میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اس کو 2-3 مرتبہ دہرائیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ غور سے سن لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ انی بولیں گے تو ایک وچن ہے، اور انا بولیں گے بہو وچن۔ میری سجیشن یہ کہ انا بولنے کا اور ساری فیملی کو مراد لے لیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ بس کتنا شارٹ دعا ہے، اتنی شارٹ دعا آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے جاننے پہچاننے والے جو ہمارے علماء ہوتے ہیں ان کو یاد بھی ہوتا ہے۔ اس دعا سے فائدہ اٹھائیے، یہ بہترین دعا جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ اور کس کو سکھایا؟ اپنی لاڈلی اور چہیتی بیگم حضرت عائشہ کو سکھایا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور دعا اور کون مولانا بتا سکتے ہیں؟ اس لیے بھائیو، ہم اور آپ اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب اللہ نے دربار سجایا، اللہ سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جب اللہ نے وعدے کیے ہیں تو ہم کیوں نہ مانگے، ہم کیوں دامن چھوٹا رکھے؟ سارے مسائل اللہ حل کرتے ہیں۔ اس لیے شادی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ سے کہیے، جاب نہیں لگ رہا ہے اللہ سے کہیے، اولاد نہیں ہو رہی ہے اللہ سے کہیے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ بنائیں گے اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام زبردست نبی تھے۔ چیونٹی سے ملاقات ہوئی، چیونٹی، کیڑی جس کو ہم کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بولیاں آتی تھی، پرندوں کی سب کی بولیاں آتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے وہ چیونٹی سے پوچھا کہ تیری روزی کتنی ہے؟ کہ سال بھر کے 2 دانے، سال بھر کے 2 دانے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے محل میں بلایا، ایک بوتل میں بند کر دیا کہ اب ادھر ادھر جانا مت، یہ 2 دانے کھا لینا، اور 2 دانے اس کو رکھ دیے اور چیونٹی کو بند کر دیا۔ جب اس کو نکالا 1 سال کے بعد تو اس نے 1 ہی دانہ کھایا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ 2 دانے تیری روزی تھی، 2 دانے تو سال بھر میں کھاتے، 1 دانہ کیوں کھایا؟ سنو، چیونٹی نے عقیدہ بتلایا۔ چیونٹی نے کہا کہ سلیمان تم نبی ہو، سلیمان رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں نے 1 دانہ بچایا۔ میں تمہارے اوپر کیا بھروسہ، تم بھول جاؤ، تم انسان۔ ایک چیونٹی نے ہم کو عقیدہ سکھایا، لیسن دیا، لیسن۔ عقیدہ سکھایا کس نے؟ ایک چیونٹی نے، کہ اللہ سے روزی مانگو، اللہ سے ترقی مانگو، اللہ سے مسائل کا حل مانگو۔ دوسری جگہوں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سارے انسان محتاج ہیں، ایک اللہ کی ذات سمجھ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید بہت نیک طبیعت کا بادشاہ، بہت نیک طبیعت کا۔ تو ایک آدمی جو ہے مانگنے والا فقیر مانگتا مانگتا جو ہے اس کے دروازے پر پہنچا، تو ہارون رشید کا ایسے 2 ہاتھ یوں کر کے مانگ رہا تھا، یوں کر کے۔ تو فقیر نے پوچھا کہ یار یہ تو مجھ سے بھی بڑا فقیر لگتا ہے، کتنے بڑا ہاتھ کر کے مانگ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اسی فقیر نے کہا کہ پھر میں بھی کیوں میں انڈائریکٹ لوں، میں بھی ڈائریکٹ نہ لوں، یہ جس سے لیتا ہے اس سے میں لوں۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ جو لوگ انسان ہوتے ہیں چاہے کتنے اونچے درجے پر ہوں لیکن وہ محتاج ہوتے ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ اس لیے آج کی رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل، امت کے مسائل، آج امت بہت پریشان حال ہے، امت کے مسائل حل کرانے ہیں۔ میری آپ کی ڈیوٹی ہے، ایمانی اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ساری امت کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يسر أمورنا، اللهم تمم تقصيرنا، اللهم أد ديوننا، اللهم كن لنا معينا وظهيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنك عفو رحيم كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ذكرنا كلمة الشهادة عند الموت. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم خطا کار گنہگار مجرم بندے ہیں. اے اللہ سیاہ کار بندے ہیں. اے اللہ جیسے بھی گندے ہیں لیکن آپ کا نام لیتے ہیں, آپ کو رب مانتے ہیں, آپ کے سامنے سجدے میں جھکتے ہیں. اے اللہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی کی شریعت کو مانتے ہیں. اے اللہ اس نسبت پر ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ آج کے رات کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے دادا دادی نانا نانی ساس سسر اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیجئے. جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما, جو ہمارے محسن معاون ہمارے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے والے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے, اے اللہ من و من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, آپ بہتر جانتے ہیں. اے میرے مولا تیرے نبی کا واسطہ اگر کوئی ہمارا محسن ہمارا کوئی رشتہ دار اے اللہ اگر عذاب میں پکڑا ہوا ہے تو آج کی برکت والی رات میں اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے, مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی نصیب فرما. اے اللہ جو ایمان آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس ایمان کی اللہ حفاظت فرما. ہم تو کمزور ہیں مولا, اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہم دنیا کی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, اتنے بڑے ایمان کی حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اے اللہ شیطان سے بچا لیجئے, اے اللہ نفس و شیطان سے بچا لیجئے. اے اللہ شیطان ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی نئی نئی اسکیمیں لا رہا ہے. اے اللہ اس کے مکر و فریب سے ہمارے نوجوان بھائیوں کی بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ نوجوان بھائیوں بہنوں کے کیریکٹر کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو صحیح راستہ دکھا دے, گمراہی سے بچا لے, ماں باپ کی بے عزتی کرنے سے بچا لے, خاندان کی بے عزتی کرنے سے بچا لے. اے اللہ بہت سی لڑکیاں اے اللہ نادانی میں ایسے قدم اٹھاتی ہے, اے اللہ پوری فیملی کے نام بدنام ہو جاتے ہیں, ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. اے میرے مولا ان کو صحیح سمجھ دے, اے اللہ ان کو ہدایت دے, اے اللہ ان کو ہدایت دے, صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. اے اللہ نفس و شیطان سے حفاظت فرما, برے دوستوں سے, برے ماحول سے, بری صحبت سے اے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما, نوجوان بیٹیوں کی حفاظت فرما, لڑکیوں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما, عافیت عطا فرما, روزیوں میں برکت عطا فرما, عزت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال آپ کے فضل سے ہو رہے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ جو نمازیں اور جو تلاوت اور جو دینی ایکٹیویٹیز اے اللہ آپ کے فضل سے ہو رہی ہے اس کو قبول فرما لیجئے. آپ کے فضل سے اللہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے,
اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو ناپاک قطرے سے بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ کی توفیق نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے، اور آپ کی توفیق کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، یا اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے، ہماری دنیا بھی بنا لیجئے، ہماری آخرت بھی بنا لیجئے۔ ہم سے تعلق رکھنے والے، ہماری خدمت کرنے والے، اے اللہ ہر ایک کو اپنے دربار سے بہترین روزی نصیب فرما، ایمان و اعمال کی سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ لوگ اب آپ کی محبت میں اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاتے ہیں، عزت کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ اے اللہ ان کو ہم سے کچھ نہیں لینا ہے۔ اے اللہ یہ تو آپ کے دین کی قدر کرتے ہیں، قرآن کی قدر کرتے ہیں۔ اے اللہ جن عورتوں نے کھانا پکایا، کھلایا، اے اللہ اپنے جنت کے دسترخوان پر اے اللہ ان کے کھلانے کا فیصلہ کر دے۔ اے اللہ کبھی بھی اس گھر کے اندر فقر و فاقہ نہ آئے، اس کے اللہ تو فیصلے فرما دے۔ اے اللہ علماء کی خدمت کرنے والوں کو، تبلیغ جماعت کی خدمت کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دینے والے تمام حضرات کے گھروں کو آباد فرما، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ان کی مستورات کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو تندرستی نصیب فرما، اور بیماریوں سے اور جان لیوا بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جس بندے اور بندی کی جو پریشانی ہے اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ عالم الغیوب ہیں۔ اے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، سینوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، دلوں میں آنے والے خیالات کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ کسی سے شیئر نہیں ہو سکتی، کسی کو کہا نہیں جا سکتا، آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ اے اللہ ان تمام جائز تمنا نیک ارادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جس کے حق میں تلفی ہوئی ہو ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ یقین کامل نصیب فرما، اے اللہ یقین کامل نصیب فرما، حج مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ حج مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد مدرسے کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا، جتنے بھی دینی شعبوں میں کام ہو رہے ہیں اے اللہ تمام کاموں کو قبول فرما۔ اے اللہ یا اللہ اس پروگرام کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس میں شرکت کرنے والے نوجوان بھائی، بوڑھے، ادھیر عمر کے سارے حضرات ہیں، بچے بھی ہیں، بڑا مبارک مجمع ہے۔ اے اللہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اللہ مفتیان کرام ہے، قرائے کرام ہے، حفاظ کرام ہے، بابرکت رات میں بابرکت جگہ پر بیٹھے ہیں، تیرے اور تیرے نبی کی باتوں پر یقین ہے۔ اے اللہ اس راتوں کی برکات سے معلومات فرما، اور ہماری آج کی اس مجلس کو خصوصی طور پر قبول فرما۔ مانگا وہ بھی نصیب فرما، مانگنے ایسے رہ گیا ہے اپنی شاہ نشان عطا فرما۔ ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور اولیاء اللہ کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔